بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حصول اسباب برائے تحقیق۔ دوستو، جس وقت میں کتب مقاتل اور کتب تاریخ میں ان واقعات پر ریسرچ کرنے میں مصروف تھا تو مجھے ایسے لاتعداد سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کا جواب بظاہر ایک معمہ تھا، مگر ان سوالات کے جوابات سے عظمت آل محمد علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور واضح ہو سکتا ہے۔ اگر ایک غیر جانبدار انسان ذاتی رجحانات کو علیحدہ رکھ کر سوچے اور ان کتابوں سے خالص صداقت کو تلاش کرے تو سچائی اور حقیقت حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارے مقررین کا رویہ ہمیشہ اعتدال سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مثلاً فضائل کے بیانات میں انتہائی اعلیٰ صفات و اختیارات کو پاک خاندان علیہ السلام کے ہر فرد کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے، مگر جس وقت یہی مقررین صاحبان مصائب کے بیان میں مصروف ہوں تو ان کا رویہ انتہائی جارحانہ اور عامیانہ ہوتا ہے، اور یہ فضائل کی مکمل تقریر کو بالائے طاق رکھ کر پاک خاندان علیہ السلام کو انتہائی مجبور اور بے بس عام اور سطحی انسان کے برابر کھڑا کر کے ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ جو عرب کے تمام لوگوں میں موجود تھا۔ یہ بھی ہے کہ ان کے فضائل اور مصائب کے بیان میں دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ جس طرح ایک شخص نے ایک موقع پر امام اول سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے دست قدرت شعار میں عصائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو بڑھ کر عصا کا بوسہ لے لیا، مگر جو پاک ذات عین ذات رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانی کی حیثیت رکھتی تھیں انہیں سلام تک نہ کیا۔ بائنا یہاں بھی ایسا مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ اس میں صرف مقررین ہی نہیں بلکہ صاحبان کتاب مقاتل بھی ملوث ہیں، مگر ذاتی طور پر میں ان مورخین کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہر قسمی متضاد و متناقض واقعات کو جمع تو کیا ہے۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف اس شخص کو پہنچ سکتا ہے جو شخص خالص صداقت کا متلاشی ہو اور ذاتی مفادات سے ماورا ہو کر اصل حقائق کو تلاش کرتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامن اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین، یا وارث خون کربلا، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔